کہ ہاں زیر غور ہے کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ اب اس طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے ایاز صادق صاحب نے خود اپنا موقف بھی دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کی اپوزیشن نے تو خود ان کے لوگ کم ہو جائیں گے، ان کے ووٹ کم ہو جائیں گے، اور پھر فارورڈ بلاک کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ پہلا سوال تو مگر یہی ہے کہ کیا ایاز صادق صاحب کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آ بھی سکتی ہے یا نہیں؟ شمیلہ فاروقی صاحبہ، آپ کوئی اس قسم کی ہلچل دیکھ رہی ہیں آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ میں؟ نہیں جی، مجھے تو نظر نہیں آتی ایسی کوئی ایکٹیویٹی، بیکاز وہ ایک بہت ہی منصفانہ اور ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ان بائسڈ قسم کے اسپیکر ہیں، اور ہماری نظر میں تو وہ اپوزیشن کو بہت سپیس دیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی ہمیں شاید یہ گلہ ہوتا ہے کہ ہونا یہ چاہیے کیونکہ اسٹرینتھ ہماری زیادہ ہے، ہمیں دو لوگوں کو بات کرنی چاہیے اور اپوزیشن کی جانب سے ایک کو بات کرنی چاہیے، لیکن وہ برابری کرتے ہیں اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ایک ادھر سے بات کرے ایک ادھر سے بات کرے۔ اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اپوزیشن کو پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنے دی گئی اور وہ اپوزیشن نے بات کری ہے 2-2 گھنٹے، خیر وہ بات کوئی فروٹفل تو ہوتی نہیں، وہ قیدی نمبر 804 پہ ہی مبنی ہوتی ہے، عوامی مسائل یا کوئی قوم کے ایشوز کے اوپر تو بات ہوتی نہیں ہے، لیکن بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کسی قسم کی کوئی موومنٹ ہے۔ مہربانو صاحبہ، ایک تو ظاہر ہے اپوزیشن کے پاس پورا نمبر نہیں ہے، اور ایسے میں یہ ایفرٹ کرنا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے ہی اس بات پر اپوزیشن نے غور شروع کیا ہے، حکومت نے بھی فارورڈ بلاک کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ اب شیر افضل مروہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ لیڈ کریں فارورڈ بلاک کو، اور پھر مجھے آفرز کی گئی ہیں، تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا؟ انہیں کو بہتر معلوم ہوگا انہیں جو کہا گیا ہے، پر اچھا ہوا شمیلہ بیوی کی گفتگو سے اس بات کا تو تعین ہو گیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو حکومت اور ٹریجری بینچز کا حصہ ہی مانتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی حکومت کے اس وقت فیصلے ہیں اس کا جو بوجھ ہے وہ اپنے کندھوں پر ایکولی لیتے ہیں، چاہے وہ 6 کنال کا پروجیکٹ ہو یا چاہے وہ اس وقت معیشت کی بدحالی ہو، اس میں وہ برابر کے شریک ہیں۔ تو اس کے اوپر کلیریفیکیشن ضروری تھی، کیونکہ پیپلز پارٹی کو جب آسان لگتا ہے تو وہ حکومت سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، اور جب ان کے مفاد میں ہوتا ہے تو وہ ان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مگر اسپیکر صاحب کو سپورٹ کرنا یا ووٹ کرنے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ نیرو والے ایشو پر گورنمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہیں؟ مہربانو صاحبہ، یہ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ گفتگو میں جس طرح انہوں نے گفتگو کی اس میں اگر آپ ریڈ بٹوین دا لائنز کیجئے تو یہی مطلب نکلتا ہے۔ خیر، جہاں تک اسپیکر صاحب کا سوال ہے، دیکھیے کیا کہہ سکتے ہیں، میرے خیال میں ان کے خلاف عدم اعتماد نہیں لانا چاہیے ہے۔ اسپیکر صاحب دیکھیے اس وقت لگتا ہے کہ وہ بھی مجبور ہیں، آپ کے سینٹ چیئرمین صاحب ہیں، ان کے پروڈکشن آرڈرز پہ اعجاز چودھری صاحب کو پروڈیوس نہیں کیا جاتا، وہ بھی مجبور ہیں۔ آپ کی عدالتیں ہیں، وہ اپنے آرڈرز کو منوا نہیں سکتے، وہ بھی مجبور ہیں۔ آپ کی پولیس جو ہے ان سے پولیس گردی یا گنڈا گردی کروائی جاتی ہے سیاست کے نام پہ، وہ بھی مجبور ہیں۔ اور اتحادی پیپلز پارٹی وہ بھی مجبور ہیں، اور سب مجبوری کے تحت جو ہے اس ایک فرسودہ نظام کو چلا رہی ہیں۔ تو ان کی مجبوریاں ہمیں شاید سمجھنی چاہیے۔ کیا شمیلہ صاحبہ مجبور ہے پیپلز پارٹی، اور چیئرمین سینٹ مجبور ہیں جو پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر پہ؟ ایک اور چیز میں کہتی چلوں، اور اگر مجبور نہیں ہے اور اگر سندھ کے حقوق کا واقعی تحفظ کرنا چاہتے ہیں اور جانتے ہیں تو بتائیے پھر اس حکومت کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں جو بضد ہے، جس کی پنجاب میں جو حکومت ہے اس نے آلریڈی ایلوکیشن بھی کر لی ہے ان 6 کنالوں کے لیے، جو آج سندھ کے اوپر الزام لگا رہی ہے کہ سندھ پانی چوری کرتا ہے، تو پھر اس کا حصہ کیسے ہے؟ جی بتائیے شمیلہ صاحبہ۔ دیکھیں جی، جہاں تک کل، اور یہ اچھا ہوا یہ سوال ریز ہوا کیونکہ اس وقت کل قومی اسمبلی میں یہ جواب آیا ہے منسٹری آف واٹر ریسورسز کی طرف سے کہ یہ کنالوں کا منصوبہ ابھی ایکنک سے اپروو نہیں ہوا اور اس کی ایز سچ کوئی ایلوکیشن نہیں ہوئی ہے۔ سو یہ ہمارے لیے ایک طریقے سے ایک اچھی خبر ہے کہ یہ منصوبہ اپروو ہی نہیں ہوا ایکنک سے، اور اگر اپروو ہی نہیں ہوا تو آگے چلنے کے حوالے سے جو بازگشت ہو رہی تھی اس کے اوپر، خیر ابھی بھی ہمارا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ اگین اس سے پہلے کہ وہ ایکنک میں جائے اس کو سی سی آئی کے اندر لے کر جائیں اور وہاں پر سندھ اور بلوچستان اپنا مقدمہ لڑیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارا ٹریجری بینچز پہ بیٹھنے کا، تو ہم تو ٹریجری بینچز پہ بیٹھتے ہیں، ہمیں تو کبھی نہیں کہا، ہم نے تو اس حکومت کو سپورٹ کیا ہے، ہمارے ووٹ کے ذریعے تو یہ حکومت کھڑی ہوئی، ہم تو بیٹھتے ہی ٹریجری بینچز کے اوپر ہیں۔
لیکن اور اگر ہمیں آپ ملا لیں تو ظاہری بات ہے ہماری اسٹرینتھ زیادہ بنتی ہے، چاہے پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، اور آئی تھنک ایک اور بھی کوئی جماعت ہے آئی پی پی یا سم تھنگ لائک دیٹ، جو بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کنالوں کے معاملے کے اوپر سندھ کا موقف بڑا واضح ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا موقف بالکل واضح ہے، صدر زرداری صاحب کا موقف بالکل واضح ہے، اور اب معاملہ جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے. اگر حکومت سی سی آئی کی میٹنگ نہیں بلاتی اور اس منصوبے کو یونیلیٹرلی آگے لے کے چلتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی مجاز ہوگی کہ وہ اپنا فیصلہ کر لیں.